چکے ہیں پروفیسر ڈاکٹر قاظم علی اللہ شہیدی صاحب، الحمدللہ میں نے خود ان کو ریسیو کیا ہے، مقام میں بیٹھے ہوئے ہیں، انشاء کا داتا ہے، سبحان اللہ، جو سب مقصدوں کو دیتا ہے، جو سب مقصدوں کا داتا ہے۔ الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ، احدی صمدی ازلی ابدی فردی فریدی دیمومی، لا اول له ولا آخر له، لا ظاہر له ولا باطن له، لا والد له ولا ولد له، ثم نشهد ان سید صلاتنا سید عباداتنا طبیبنا طبیب عیوبنا طبیب قلوبنا طبیب ارواحنا طبیب اجسادنا قائدنا قدوتنا مرشدنا مأوانا ملجانا اعلانا اولانا مولانا محمدا عبده ورسوله، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، وقال النبي صلى الله عليه وسلم إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق، وقال النبي صلى الله عليه وسلم في مقام آخر انما انا رحمت مہدات، او کما قال علیہ السلام۔ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین، والحمدللہ رب العالمین۔ عقیدت و احترام کے ساتھ با آواز بلند نماز والا دروشی پڑھ۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد۔ ہمارے لیے انتہائی مسرت کی بات ہے کہ ہماری جمعیت کے جو علماء کرام ہیں موڑ ابن آباد کی سطح پہ، ان کی دیندار کی محنت، کوشش، کاوش، انتھک لگن سے ہمارے سامنے یہ ایک پروکار روح پرور پروگرام دیکھنے کو مل رہا ہے۔ پروردگار عالم سے دعا ہے کہ اللہ کریم تمام علماء کرام کی تمام دینی کوششوں کاوشوں کو اپنی بارگاہ عالیہ میں قبول و منظور فرمائے۔ رب ذوالجلال ہمارا آج کی رات میں جمع ہونا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں آپ کی منقبت بیان کرنا، آپ کا مقام و مرتبہ بیان کرنا، نبی علیہ السلام کی سیرت اور صورت کو لوگوں کے سامنے واضح کرنا، اجاگر کرنا۔ مین مقصد میرا یہی ہے کہ ہم جو دینی محافل، مجالس، پروگرام، کانفرنسز اٹینڈ کرتے ہیں، اصل مین مقصد یہ ہے کہ ہمارے نبی علیہ السلام کی زندگی، آپ کی سیرت طیبہ ہمارے سامنے آتی ہے اور ہم نبی علیہ السلام کی مبارک سنتوں پہ چلنے والے بنے۔ اصل مین مقصد یہی ہوتا ہے کہ جس کے اندر نماز میں سستی ہو جاتی ہے وہ نبی علیہ السلام کی سیرت طیبہ کو سنے گا، وہ نماز کے اندر جلدی پہنچنے کی کوشش کرے گا، اور جو قرآن پاک کی تلاوت کے اندر سستی کرتا ہے وہ نبی علیہ السلام کی شب و روز قرآن پاک کی تلاوت کو سنے گا، اس کو قرآن کے ساتھ لگن ہو جائے گا، اور جو سخاوت کے اندر، مال خرچ کرنے کے اندر، کسی بھی نیکی کے کام کے اندر سستی کوتاہی کرتا ہے، جب وہ نبی علیہ السلام کی سیرت طیبہ کو سنے گا، صحابہ کرام کے پیارے واقعات کو سنے گا، تو دل کے اندر ایک عمل کا دائرہ پیدا ہوتا ہے۔ اصل میرے بھائی مین مقصد بھی یہی ہے، مین جو لب لباب نقطہ نظر یہی ہونا چاہیے، ہم جو کچھ سنیں گے اس کے اوپر عمل کرنے والے ہیں۔ اصل مقصد میرے پر یہ ہوتا ہے، نہ کوئی لچھے دار تقریریں یا کوئی نعتیں وغیرہ، یہ میرا مقصد نہیں ہے۔ مقصد یہ ہے کہ یہ چیزیں سن کے ہمارے دل کے اندر محبت پیدا ہو جائے اور ہم اس کے اوپر عمل کرنے والے بنیں۔
الحمدللہ تعالی ہمارے معزز مہمانان گرامی کچھ تشریف لا چکے ہیں۔ پروفیسر ڈاکٹر قاضی مدی اللہ سعیدی صاحب الحمدللہ میں نے خود ان کو ریسیو کیا ہے، مقام میں بیٹھے ہوئے ہیں، انشاءاللہ اپنے وقت کے اوپر وہ سٹیج اور مائک کے ذریعے بنیں گے۔ میں اپنے پروگرام کا آغاز کرنے سے پہلے کچھ تمہیدی باتیں ہر جگہ پیش کیا کرتا ہوں۔ ایک تو میرے بھائی کوشش یہ کرے کہ جو نعرہ لگے گا وہ سٹیج سے لگے گا۔ عوام الناس کے اندر یہ ہے، ایک تو آپ کے پاس مائک کی سہولت موجود نہیں ہے، اور دوسرا میرے بھائی بھی یہ ہے کہ معزز علماء کرام سٹیج کے اوپر بیٹھے ہوتے ہیں، ان کو بخوبی پتہ ہوتا ہے کہ کس موقع کے اوپر کیا نعرہ لگنا ہوتا ہے، اور بس اوقات عوام الناس میں کسی بیچارے کو نہیں پتا، زبان سے کوئی غلط بول کوئی جملہ نکل جاتا ہے، یعنی کہ زبان پھسل جاتی ہے، تو بڑی بات نہیں ہے۔ اس لیے علماء کرام نے سوچ سمجھ کے بات کرنی ہوتی ہے، اس لیے میرے بھائی اس کو محسوس نہیں کرنا، نعرہ سٹیج سے لگے گا۔ اور دوسری میرے بھائی بات یہ ہے، اگر آپ کو یہاں پر آنے والے کسی بھی مہمان کی بات سمجھ میں آئے، آپ کے دل کے دروازے پہ دستک دے، آپ کے کانوں سے ہو کر آپ کے دل پہ جاتی ہے، آپ نے اس مولا کو خوش کرنے کے لیے کیا کہنا ہے؟ سبحان اللہ، سارے مل کے بولو نا، کیا کہنا ہے؟ سبحان اللہ، اور محبت اور اطاعت کیا کہنا ہے؟ ہاتھوں کو پرچم بنا کے بھائی کیا کہنا ہے؟ سبحان اللہ۔ آپ نے سبحان اللہ الحمدللہ کی صدائیں لگاتی رہنی ہے، انشاءاللہ آنے والے مہمان اس کو پڑھنے میں بھی مزہ آئے گا۔ اس مولا کے نام سے ابتدا جس کے ناموں کی کوئی انتہا ہی نہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، میں اس کی حمد کرتا ہوں، میں اس کے در کا منگتا ہوں کہ جس کے در پہ آ کے ہر اداسا ٹھہر جاتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، اور محبت سے سبحان اللہ، سبحان اللہ، تھوڑا سا مسکرا کے سبحان اللہ۔ سبحان اللہ، میں اس کی حمد کرتا ہوں، میں اس کی حمد کرتا ہوں، میں اس کے در کا منگتا ہوں کہ جس کے در پہ آ کے ہر اداسا ٹھہر جاتا ہے، جو دکھیاروں کی سنتا ہے، جو بچھڑوں کو ملاتا ہے۔ یہ جملہ سن کے سارے نہیں بول سکیں گے، جس کا عقیدہ میرے ساتھ میچ کرے گا وہی بولے گا۔ میں اس کی حمد کرتا ہوں، میں اس کے در کا منگتا ہوں کہ جس کے در پہ آ کے ہر اداسا ٹھہر جاتا ہے، جو دکھیاروں کی سنتا ہے، جو بچھڑوں کو ملاتا ہے، جو سب منصوں کو دیتا ہے، جو سب منصوں کا داتا ہے۔ سبحان اللہ، جو سب منصوں کو دیتا ہے، جو سب منصوں کا داتا ہے، نہیں تفریق اس کے ہاں، وہ سب کے کام آتا ہے۔ میں اس کی حمد کرتا ہوں، میں اس کے در کا منگتا ہوں، میں جب کاسا اٹھاتا ہوں، میں جب کولا اٹھاتا ہوں، میں جب پیالہ اٹھاتا ہوں، اسی کے در پہ جاتا ہوں۔ سبحان اللہ، میں جب کاسا اٹھاتا ہوں، اسی کے در پہ جاتا ہوں۔ خلوت پہ اٹھاؤں تب، جلوت پہ اٹھاؤں تب، دل کو اٹھاؤں تب، رات کو اٹھاؤں تب، گرمی میں اٹھاؤں تب، سردی میں اٹھاؤں تب، بہار میں اٹھاؤں تب، خزاں میں اٹھاؤں تب، ربی میں اٹھاؤں تب، خرید میں اٹھاؤں تب، اپنوں میں اٹھاؤں تب، پرایوں میں اٹھاؤں تب، دل کو اٹھاؤں تب، رات کو اٹھاؤں تب، ادھر بیٹھ کے اٹھاؤں تب، مسجد میں اٹھاؤں تب، مدرسے میں جاؤں تب، خانقاہ میں جاؤں تب، میں جب جیسا اٹھاتا ہوں اسی کے در پہ جاتا ہوں۔ اس لیے خدا وہ ہے، الہ وہ ہے، احد وہ ہے، سمد وہ ہے، شراکت اس میں جو سمجھے، مشرک نہ غلط وہ ہے، حقیقت میں نہیں جس کا کوئی ہرگز غلط وہ ہے، مجھے جو بھی ضرورت ہو اسی کے در سے لاتا ہوں، سبحان اللہ، مجھے جو بھی ضرورت ہو اسی کے در سے لاتا ہوں۔ یہ سب رحمت خدا کی ہے، کرم سارا خدا کا ہے، عطا ہے جو مجھے جتنا، کرم سارا خدا کا ہے۔ میرے الفاظ گونگے ہیں، کروں تعریف کیا اس کی، خیالوں سے مقالوں تک فہم سارا خدا کا ہے۔ سبحان اللہ، مائک پڑھانے کے لیے دعوت سکن دیتا ہوں اس عظیم مہمان کو۔ ہمارے لیے تو خوشی کی بات ہے، ہمارے پاس ہمارے معزز مہمان ہیں، لیکن ان کے دل سے پوچھئے ان کے دل پہ کیا بیت رہی ہے۔ اپنے بہن بھائیوں کو روتا ہوا چھوڑ گئے ہیں،
کل ہی ان کے والد گرامی دنیا سے پردہ کر گئے۔ میرے بھائی کتنی بڑی قربانی ہے، دین قربانی مانگتا ہے، ساری مصروفیات کو اپنے تقاضوں کو قربان کر کے نبی علیہ السلام کی نعت کے لیے اللہ تعالیٰ کی حمد کے لیے یہاں پہ حاضر ہو گئے۔ اللہ کریم ان کے والد محترم کی بخش فرمائے۔ حافظ اسامہ حسانی صاحب میری مراد یہ ہے بکارا سے آئے ہوئے ہمارے معزز مہمان ہیں، اللہ کریم ان کے والد صاحب کی قبر کو پرنور فرمائے، جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے، پسماندگان کو صبر جمیل عطا فرمائے۔ تشریف لاتے ہیں مائک پر حافظ محمد اسامہ حسانی۔